اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اینڈ چلی یوٹیوب چینل. امید ہے جی سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. جی تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی اور ایزی سی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں، بیف شامی کباب، جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں. میری ریسیپی بہت ہی سمپل ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ آج کرنی ہے شیئر. آپ دیکھ سکتے ہیں شامی کباب کتنے ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں. تو بہت ہی جھٹپٹ سے بننے والی ریسیپی کرتے ہیں شیئر. 1 کلو میں نے لیا ہے باریک سا بیف کا قیمہ، اور 1 کپ چنے کی دال، جس کو میں نے 1 سے 1.5 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا. 1 میڈیم سائز کا پیاز، تھوڑا سا لہسن اور تھوڑا سا ادرک، اور 1 شان کا میں نے چھوٹا پیکٹ لیا ہے شامی کباب کا. جھٹپٹ سے ریسیپی بنانی ہے تو اسی لیے آج میں بازار کا پیکٹ استعمال کر رہی ہوں. سب سے پہلے آپ نے جس بھی پتیلی میں بنانا ہے اس میں قیمہ ڈالیں، دال ڈال دیں، پیاز، ادرک لہسن کا پیسٹ، اور جی یہ شان کا 1 پیکٹ، شان کا یا نیشنل کا کوئی بھی شامی کباب مسالے کا پیکٹ شامل کر دیں. اس میں تمام مسالے ہوتے ہیں جو قیمے کی جو خوشبو، جو اسمیل ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اب اس میں جو نمک مرچ ہے، جو کچھ گھر کے بھی اسپائسیز ڈالیں گے کیونکہ اس میں کم ہوتے ہیں اسپائسیز، اور ہماری جو مقدار ہے ڈش کی وہ زیادہ ہے. اب میں اس میں حسب ذائقہ نمک، مرچ اور ہلدی شامل کی ہے. اور اب اس میں اتنا پانی ڈال دینا ہے کہ آپ کا جو یہ پاٹ ہے جس میں آپ نے پکانا ہے اس میں ڈبل پانی ہو. ٹھیک ہے، اچھے سے مکس کیا ان چیزوں کو. اب ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے. میں اسے پریشر میں بالکل نہیں بناؤں گی کیونکہ پریشر لگانے سے جو قیمے کی اسمیل ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتی، جو میرا ایکسپیرینس ہے. تو میں اسے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. 4 سے 5 گھنٹے میں یہ بہت اچھے سے تیار ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اس کو بوائلنگ پوائنٹ آ گیا. اب اسے میں ہلکی آنچ پہ چھوڑ دوں گی. یہ دیکھیں 2 سے 3 گھنٹے بعد اس کا پانی آپ دیکھیں کافی حد تک ہو گیا جی، خشک دال ہو گئی ہے نرم. اب یہاں پہ ہم نے اس کا فلیم ہائی کر کے اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے کر دینا ہے ڈرائی. اس اسٹیج پر بہت چھینٹیں اڑتی ہیں اور ہاتھ جلتا ہے جی. میرا 2-3 دفعہ اس سے ہاتھ جلا ہے، اسی لیے میں نے اسے کور کر کے رکھا ہوا تھا. یہ دیکھیں پانی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے. ہلکا سا جو رہ گیا اس کو بھی ہم نے کر لیا ہے بالکل ڈرائی. ڈرائی کرنے کے بعد سے ہم نے چوپر میں اچھا سا پیس لیا ہے. اب اس میں شامل کریں گے 8 سے 10 ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور پودینہ باریک کٹا ہوا. پودینے کو ہاتھ سے ہمیشہ توڑیں، چھری لگنے سے پودینہ کالا ہو جاتا ہے. اور 1 کپ کے برابر میں نے اس میں شامل کیے ہیں بریڈ کرمز. اب اسے اچھا سا کریں گے ہم مکس، اور دیں گے بہت ہی خوبصورت سی شامی کبابوں کی جو شیپ ہوتی ہے وہ دے دیں گے. پہلے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے تاکہ ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ سب کچھ ہو جائے اچھا سا مکس. یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کو دی ہے شیپ. یہ میں افطاری کے لیے ریڈی کر رہی. اسے میں نے ان کو کرمز بھی لگانے ہیں. 1 انڈا پھینٹ لیا ہے میں نے، انڈا لگائیں گے، پھر بریڈ کرمز لگائیں گے، اور ان کو ہم نے کر لینا ہے جی فرائی. عید آنے والی ہے، اس طرح کی چیز بنا کے رکھ لیں. جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی گیسٹ آئے فٹافٹ سے شامی کباب نکالیں اور بنا لیں. یہ دیکھیں اس کو لگائے ہیں بریڈ کرمز. آپ صرف انڈا لگا کے بھی فرائی کر سکتے ہیں، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں. اس طریقے سے جو ایکسٹرا ہیں اس کو ڈسٹ کر لیجئے. آئل گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس میں اپنے کباب جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے. ایک سائڈ سے بہت ہی زبردست کلر آ گیا ہے تو اس کو ہم ٹرن کر دیں گے، اور دوسری طرف سے بھی خوبصورت سا کلر لے آئیں گے، اور ہم اسے سرو کریں گے جی کیچپ کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں. میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب، بیل آئیکن کو کیجیے پریس تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے آپ کو وقت پر. عید پر یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.